बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जंग तबूक के बारे में। अल्लामा याकूत हमवी मौजम बलदान लिखते हैं कि तबूक ताके फतह बाके जमा वाउ साकिन और बाद में काफ के साथ वादी कुरा और शाम के दरमियान एक जगह का नाम है। अबू ज़ैद का कहना है कि तबूक हजर और हदूद शाम के दरमियान वाक़या है, जहाँ एक किला है जिसके पास पानी और एक बाग है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब है। बाज़ का कहना है कि सहाबा का तबूक के मकाम पर रिहाइश पजीर थे जिनकी तरफ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम मबूस हुए थे। तबूक दो पहाड़ों के दरमियान वाक़या है। एक पहाड़ का नाम जबल हसमी है जो तबूक के मगरबी जानिब में वाक़या है। दूसरा पहाड़ जबल शरवरा है जो तबूक के मशरकी जानिब में है। अल्लामा हमवी मज़ीद लिखते हैं कि तबूक मदीना मुनव्वरा से 12 मराहिल पर वाक़या है। यहाँ एक कुआं था जो ख़राब हो रहा था। फिर हज़रत उमर फ़ारूक ने वहाँ पर एक शख्स को हुक्म दिया कि इसको ठीक कर लो। चनाचा उसने इसको ठीक कर लिया। बंदा नाचीज़ ने जब मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा का सफ़र किया तो रास्ते में जगह जगह तबूक का बोर्ड देखा जिस पर तबूक की मुसाफत लिखी हुई थी और इस सिमत की तरफ तीर का निशान भी बना हुआ था, जिससे मालूम हुआ है कि तबूक मदीना मुनव्वरा से 700 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है और ये मदीना से जानिब शुमाल में ज़्यादातर वाक़या है और ये ठंडा इलाका है। चुनाचा तबूक ही का मौसम ख्वाह गर्म हो ख्वाह ठंडा मदीना मुनव्वरा पर असरअंदाज होता है। जब मदीने में ठंडी हवा मौसम सरमा में चलती है तो लोग कहते हैं कि तबूक की हवा चल पड़ी है। मदीना मुनव्वरा की हिफाजत के लिए तबूक सबसे ज़्यादा हसास इलाका है जिस पर आजकल मलऊन यहूदियों की नज़रें लगी हुई हैं। तबूक की वजह तस्मिया। अल्लामा याकूत हमवा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने आखिरी जिहादी सफ़र में तबूक मकाम पर पहुँचे तो वहाँ पानी के एक चश्मे पर क़याम फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को हुक्म दिया कि इस चश्मे के पानी को हाथ न लगाया जाए, मगर दो आदमी आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि पानी की मामूली सी धारी निकल रही है तो उन्होंने इसमें अपने तीर चुभोने शुरू कर दिए ताकि पानी ज़्यादा हो जाए। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे तो आपने नाराज़ होकर फरमाया, तुम दोनों दिन भर इस पानी में अपने तीर गाड़ते रहे, इस वजह से इसका नाम तबूक हो गया, क्योंकि बाक होगा किसी चीज़ में हाथ डालने को हिलाने को कहते हैं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नेज़े को चश्मे में 3 दफ़ा गाड़ा जिसकी बरकत से पानी के 3 चश्मे जारी हुए जो आज तक बराबर जारी हैं। बनु तई के एक शायर ने अपने शार में जिहाद और तबूक का इस तरह तज़किरा किया है, यानी जो लोग गज़वा तबूक की जंग से जान बचाते हैं वो ऐसा ही करें, हमको तो जिहाद का हुक्म दिया गया है। हज़रत हसन ने इंसार की तारीफ में गज़वा तबूक का जिक्र इस तरह किया है, यानी जिस दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसूल सवाब के घर से गज़वा तबूक में निकले तो इंसार आपके हर अव्वल दस्ते थे। इस गज़वे को गज़वा तबूक कहते हैं और जैशुल उमरा के नाम से भी याद किया जाता है, क्योंकि इस्लाम में मुशक्क़त और तंगी के एतबार से इससे ज़्यादा कोई गज़वा नहीं हुआ है और इसको अल्फाजा भी कहते हैं, यानी शर्मसार करने और रुसवा करने वाला गज़वा, क्योंकि इसमें मुनाफिकीन खुल कर रुसवा हुए। गज़वा तबूक के असबाब। इस गज़वे का एक सब तो वही आम सबब है कि जिहाद को अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम ने अल्लाह ताला के इस हुक्म पर अमल किया और जहाँ जहाँ कुफ़ार गैर मुहादा थे इनसे दर्जा बदर्जा जिहाद शुरू हो गया। पहले करीब के कुफ़ार से जंगें हुई और फिर दूर के कुफ़ार की तरफ रुख मोड़ दिया गया और यही कुरान करीम का हुक्म था। चुनाचा जज़ीरा अरब से फारिग होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा कुरैश कुफ़ार जो शाम में थे इनका रुख किया और इस्लामी दावत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत के ज़रिए से पहले इनको दे दी थी, लिहाजा अब जिहाद का मरहला था। दूसरी वजह यह थी कि ज़माना जाहलियत में सोडानी लोग तिजारत के घर से शाम से मदीना मुनव्वरा आया करते थे और जब इस सोडानियों में कुछ इस्लाम भी आया तो इनकी आमदोरफ्त और ज़्यादा हो गई। चुनाचा शाम के ईसाइयों की खबरें रोज़ाना मदीना मुनव्वरा पहुँच जाया करती थी। इन्हीं लोगों का एक गिरोह मदीना मुनव्वरा आया और उन्होंने बता दिया कि शाम में रोमियों ने कसीर तादाद में लश्करों को इकट्ठा किया हुआ है और हल्कल
ایک سال کا خرچ اپنے لشکروں میں تقسیم کر رہا ہے اور ان کے ساتھ قبیلہ خم، جزام اور عاملہ غسان کے لوگ آ کر شامل ہو گئے ہیں اور کثیر تعداد میں لشکر وہاں سے مدینہ منورہ کی طرف حملے کی غرض سے چل پڑا ہے، جس کا ہر اول دستہ سرزمین بلقا تک پہنچ گیا ہے اور وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا ہے اور خود ہرقل حمص پہ ہے۔ حجاز مقدس کے عرب اور خود مسلمان رومیوں کو کثرت تعداد اور ساز و سامان کی وجہ سے خطرناک دشمن تصور کرتے تھے۔ مدراج النبوہ میں یہ بھی ہے کہ اس علاقے کے عیسائیوں نے ہرقل سے یہ جھوٹ کہا تھا کہ مدینے میں جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے اور وہاں اس وقت سخت قحط سالی اور افراتفری ہے۔ اگر اس وقت آپ ان پر حملہ کر دیں گے تو آپ ان کے ملک پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ اس پر ہرقل نے ایک شخص کو 40,000 کے لشکر پر سردار بنا کر روانہ کر دیا۔ یہ خبر سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلے کے لیے تیاری شروع فرما دی، کیونکہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قبیلے سے لڑنے کے لیے جاتے تو ہم گھوڑوں اور نیزوں کے ساتھ آپ کے دونوں جانب کھڑے ہو جاتے۔ مدینہ منورہ میں لشکر اسلامی کی تیاری۔ جنگ کا پہلا مرحلہ۔ اہل تاریخ میں سے علامہ عقدی نے مغازی میں، ابن کثیر نے بلدایہ میں، سیر کے مؤلف نے اپنی تالیف میں، علامہ محمد ادریس کا ندلوی نے سیرت مصطفیٰ میں، علامہ ابن جریر طبری نے تاریخ طبری میں، علامہ ابن ہشام نے سیرت نبویہ میں غزوہ تبوک کو اس طرح بیان کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ جس طرح جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ لوگوں کو دوسری جانب جانے کا تاثر دیتے تھے۔ مثلاً خیبر کی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر روانہ کر دیا مگر خیبر کا نہیں بتایا بلکہ کسی اور جہد کا تاثر دیا۔ فتح مکہ کے لیے ایک باری لشکر روانہ فرما دیا لیکن جہد کا کسی کو نہیں بتایا بلکہ تاثر کسی اور طرف جانے کا دیا۔ مگر غزوہ تبوک میں آپ نے اس طرح نہیں کیا کیونکہ یہ غزوہ انتہائی دور کی مسافت پر تھا اور پھر ایک منظم حکومت کی طاقت اور کثیر تعداد والی فوج سے مقابلہ تھا، اس لیے آپ نے کھل کر صحابہ کرام کو بتا دیا کہ روما سلطنت سے ٹکر لینے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ لوگ اس سفر اور اس مقابلے کی مناسبت سے تیاری کریں۔ موسم انتہائی گرم تھا۔ ادھر مدینہ منورہ میں کھجور کی وہ فصلیں اتارنے کے لیے تیار ہو چکی تھی جن پر اہل مدینہ کی سال بھر کی معیشت کا مدار تھا۔ اس موسم میں عرب گھروں سے نکلنے کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ رومیوں سے لڑنے کا اعلان فرما کر واضح طور پر صحابہ کرام کو نکلنے کی خوب ترغیب دی اور مختلف قبائل کی طرف اپنے قاصد روانہ کر دیا تاکہ سب لوگوں کو اکٹھا کیا جا سکے۔ چنانچہ آپ نے قبیلہ اسلم کی طرف حضرت برید بن حصیب کو روانہ فرمایا اور ان کو حکم دیا کہ تم سب مقام فرح تک پہنچ جاؤ۔ ابو رحم غفاری کو آپ نے ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ ابو والکلیسی اپنی قوم کو نکالنے کے لیے چلے گئے۔ حضرت ابو جعد زمری ساحل کی طرف اپنی قوم کو لانے چلے گئے۔ قبیلہ جہینہ کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکیس کے دو بیٹوں رافی اور جندب کو روانہ فرما دیا۔ قبیلہ اشجع کو لانے کے لیے آپ نے نعیم بن مسعود کو بھیجا۔ حضرت بدیل بن ورقہ کو آپ نے بنو کعب بن عمرہ کی طرف روانہ کر دیا اور بنو سلیم کی طرف عباس بن مرداس وغیرہ کو روانہ فرمایا۔ اس کے نتیجے میں 30,000 نفوس قدسیہ کا لشکر جرار تیار ہو گیا۔ ہجری کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحج سے رجب تک مدینہ منورہ میں تشریف فرما اور رجب کے مہینے میں آپ نے جمعرات کے دن فوج کو نکلنے کا حکم دے دیا اور خود بھی مدینہ منورہ شام کی طرف روانہ ہو گئے، کیونکہ سکھایا ہے ہمیں اے دوست طیبہ کے والی نے کہ بوجھلوں سے ٹکرا کر ابھرنا عین ایمان ہے۔ جہاں باطل مقابل ہو وہاں نوک سنان سے بھی برائے دین اسلام رقص کرنا عین ایمان ہے۔ چندے کی اپیل پر عظیم چندہ چونکہ دور دراز کا سفر تھا، 30,000 کا لشکر جرار تھا، اس کے سارے انتظامات تھے، سواریاں کم تھی، کھانے کی اشیاء کی قلت تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کی خوب ترغیب دی، لڑنے کے فضائل بیان کیے اور چندہ صدقہ کی اپیل کی، جس کے نتیجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے وہ ریکارڈ قائم کیا جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بن گیا۔
حضرت صدیق اکبر نے اپنے گھر کا سارا سامان اور 4000 درہم لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ گھر میں اللہ تعالیٰ کا نام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے گھر کا نصف مال اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں بھی کچھ چھوڑ آئے ہو؟ آپ نے جواب دیا ہاں، آدھا مال وہاں چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کا خیال تھا کہ اس وقت صدیق اکبر کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، میں آدھا مال پیش کر کے صدیق سے سبقت لے جاؤں گا، لیکن جب صدیق اکبر نے جواب دیا کہ گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں، تو حضرت عمر نے فرمایا ہم صدیق اکبر سے کبھی بلائی میں سبقت نہیں لے جا سکتے۔ اس موقع پر طلحہ بن عبید اللہ نے بھی بڑا چندہ دیا، حضرت عباس نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بہت سارا مال پیش کر دیا، حضرت سعد بن عباد نے بہت مال حاضر کیا، حضرت محمد بن مسلمہ نے کثیر مال دے دیا، حضرت عاصم بن عدی نے گلے کا ایک بڑا ڈھیر چندے میں دیا، حضرت عثمان غنی نے جیش العمرہ کی تیاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریکارڈ چندہ دیا، جس پر دربار نبوی سے آپ کو جنت کی اعزازی ڈگری عطا کی گئی۔ جیش العسرہ یعنی تنگی کا لشکر۔ غزوہ تبوک کو کہا جاتا ہے چونکہ سخت گرمی تھی، 40 دن تک دور دراز کا سفر تھا، قحط کا زمانہ تھا، مدینہ منورہ میں جو فصلیں سال بھر کے لیے ہوتی تھی وہ سب تیار تھی، ادھر دشمن جزیرہ عرب سے باہر 1.5 لاکھ سے زیادہ کی تعداد میں تیار کھڑا تھا، مسلمانوں کے پاس سواریوں کا انتظام یعنی بہت کم تھا، یعنی 30,000 مجاہدین کے لیے صرف 10,000 اونٹ اور کچھ گھوڑے تھے۔ عہد نبوی کی تاریخ میں یہ سب سے کثیر تعداد کا لشکر تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں منبر پر کھڑے ہو کر بار بار چندے کی اپیل فرمائی، جس کے نتیجے میں صحابہ کرام نے بڑی مالی قربانیاں دی۔ یہ تمام قربانیاں ایک طرف، لیکن سیدنا حضرت عثمان کی مالی قربانی کچھ اور ہی رنگ اور محبت و جذبے کے تحت تھی۔ گویا اس پورے لشکر کی ضروریات کو اکیلے پورا کرنے کا جذبہ وہ اپنے دل میں رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن خطاب کا بیان ہے کہ میں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں حاضر تھا، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیش عسرہ یعنی غزوہ تبوک کی مالی امداد کے لیے لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پرجوش تقریر سن کر کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اللہ کے راستے جہاد میں 100 اونٹ ماں ان کی جولوں اور پالنوں کے دینے کا ذمہ لیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پھر مالی امداد کی طرف متوجہ کر کے ترغیب دلائی۔ حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ میں مزید 200 اونٹ ان کے ساز و سامان کے ساتھ اللہ کے راستے جہاد میں دیتا ہوں۔ پھر تیسری بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مالی معاونت کی ترغیب دی تو حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں 300 اونٹ ان کے ساز و سامان سمیت اپنے ذمے لیتا ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، منبر سے اترتے جاتے تھے، فرماتے جاتے تھے اس عمل کے بعد عثمان اب جو عمل بھی کرے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ 2 دفعہ آپ نے یہ جملہ دہرایا۔ حضرت عبد الرحمن کا بیان ہے کہ اس وقت جب کہ غزوہ تبوک کا سامان جہاد تیار اور فراہم کیا جا رہا تھا، حضرت عثمان اپنا کرتے کی آستین میں 1000 دینار بھر کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور اس کو آپ کی گود میں بکھیر دیا۔ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کو اپنی گود میں الٹ پلٹ کر دیکھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ اس مالی قربانی کے بعد اگر عثمان کوئی بھی عمل کرے ان کو کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عثمان نے اس کے بعد 900 اقیہ چاندی جو 36,000 درہم بنتے ہیں وہ بھی اس چندے میں دے دیے۔ کہتے ہیں کہ 1/3 لشکر کو صرف حضرت عثمان نے تیار کر کے روانہ فرمایا۔ یہ بھی اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان نے لشکر کی تمام ضروریات کو پورا کر دیا، یہاں تک کہ اگر کسی کو رسی کی بھی ضرورت تھی وہ بھی آپ نے پوری کی۔ نادار غریبوں کا صدقہ، یہ مالدار اور اصحاب ثروت حضرات کا تذکرہ تھا جن فقراء اور غریبوں نے اس چندے میں حصہ لیا تھا، انہیں بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور وہ بھی آج کے غریبوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابو عقیل نے رات بھر ایک شخص کی مزدوری کی جس کے بدلے میں ان کو 2 سا کھجور ملی، 1 سا تو انہوں نے بیوی بچوں کے لیے رکھا اور 1 سا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اس طرح ایک اور صحابی نے اس سے کچھ زیادہ لا کر پیش کیا، آپ نے تقریباً 1.25 سیر پیش کیا۔ اس پر منافقین نے مذاق اڑایا
یعنی منافقین نے کسی کو تن کے بغیر نہیں چھوڑا، زیادہ لانے والے کو ریاکار کہا اور کم لانے والے کو بیکار کہا۔ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ اس طرح کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو تن کرتے ہیں ان مسلمانوں پر جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور ان پر جو اپنی محنت مزدوری کے سوا کچھ نہیں پاتے، پھر ان پر ٹھٹھے کرتے ہیں، اللہ نے ان سے ٹھٹھا کیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تفسیر: ایک مرتبہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 4000 دینار یا درہم حاضر کیے۔ حضرت عاصم بن عدی نے 100 دسک کھجوریں جن کی قیمت 4000 درہم ہوتی تھی پیش کی۔ منافقین کہنے لگے کہ ان دونوں نے دکھلاوے اور نام و نمود کو اتنا دیا ہے کہ ایک غریب صحابی ابو عقیل نے جو محنت مشقت سے تھوڑا سا کما کر لائے اس میں سے 1 سا کمر 4 سے صدقہ کیا تو مذاق اڑانے لگے، یہ خواہ مخواہ زور آوری سے لہو لگا شہیدوں میں داخل ہونا چاہتا ہے، بھلا اس کی 1 سا کھجوریں کیا پکار کریں گی؟ گز تھوڑا دینے والا اور بہت خرچ کرنے والا کوئی ان کی زبان سے بچنا نہ تھا، کسی پر تن نہ کسی سے ٹھٹھا کرتے تھے۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ اس غریب کی اس تھوڑی سی کھجور کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے ڈھیر پر بطور برکت بکھیر دیا۔ عورتوں کا صدقہ اسلام کی آبیاری و ترقی میں جس طرح مردوں کا خون اور مال لگا، اس طرح مسلمان عورتوں کا جان و مال بھی لگا ہے۔ چنانچہ غزوہ تبوک میں جس طرح مردوں نے محنت مزدوری کا صدقہ پیش کیا تو عورتوں نے اپنے بدن کے زیورات سے اسلام اور جہاد کی عظیم الشان خدمت کی اور آنے والے مسلمان خواتین کے لیے ایک نمونہ اور درس عبرت چھوڑ گئے۔ حتیٰ کہ عورتوں نے ہر اس چیز کو مجاہدین کی تیاری میں پیش کیا جس سے کسی نہ کسی صورت میں مجاہدین کی مدد اور معاونت ہو سکتی تھی۔ حضرت سنان اسلمیہ فرماتی ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ کے گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کپڑا بچھایا ہوا دیکھا جس میں عورتوں کے زیورات میں سے کنگن، بازو بند، پازیب، کان کی بالیاں، ہاتھ کی انگوٹھیاں دیگر زیورات تھے جن کو عورتوں نے اسلامی لشکر کے تعاون کے لیے پیش کیا تھا۔ الغرض جس سے جو کچھ ہو سکا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فوج کی مدد کی۔ آپ نے بطور خاص یہ حکم دیا کہ چونکہ راستہ بہت دور ہے اور اکثر لوگ پیدل ہیں لہٰذا جوتے زیادہ سے زیادہ اپنے پاس رکھو۔ رونے والے غریب نادار طبقے میں سے ایک مستقل جماعت تھی جس کو اہل طریق نے البکاون رونے والی جماعت سے یاد کیا ہے۔ یہ وہ نادار اور غریب صحابہ تھے جو غزوہ تبوک میں شریک ہونا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس سواری اور راستے کا خرچ نہیں تھا۔ یہ زاروں قطار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روئے مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سواری کا انتظام نہیں۔ اس غم کے ماری یہ لوگ روتے ہوئے واپس لوٹ آئے۔ رونے والے یہ بے بس مجاہد 7 تھے جن کے نام یہ ہیں: سالم بن عمیر، علنہ بن زید، ابو لیلہ معازنی، عمرو بن غنمہ، سلمہ بن صغر، سلمہ بن زہر، اربان بن ساریہ، عبداللہ بن مفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ بعض نے حضرت موکل بن یسار اور عمر بن جموع کا نام ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو لیلہ اور حضرت عبداللہ بن مفضل کا ایک ساتھ روتے رہے تھے۔ ان پر ایک صحابی ابن یامین کا گزر ہوا تو انہوں نے ان دونوں سے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا ہم نبی کے پاس گئے تھے، ہمیں جہاد پر جانا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی سواری دیں گے مگر آپ کے پاس بھی کچھ نہیں تھا اور ہمارے پاس بھی کچھ نہیں تھا کہ ہم جہاد پر نکل سکے، اس لیے رو رہے ہیں۔ اس پر صحابی نے ان کو ایک پانی بھرنے والا اونٹ دے دیا اور کچھ سفر خرچ بھی دیا۔ تب یہ دونوں غزوہ تبوک چلے گئے۔ ان 7 افراد میں البا بن زید کا قصہ عجیب ہے اور وہ اس طرح کی حضرت البا رات کے وقت گھر سے نکل گئے اور رات بھر نمازیں پڑھتے رہے اور پھر رو رو کر یہ دعا مانگتے رہے: اے میرے مولا، تو نے ہمیں جہاد کا حکم دیا اور اس کی بہت زیادہ ترغیب بھی دے دی، پھر تو نے مجھے اتنا مال نہیں دیا جس سے میں مضبوط ہو کر نکل جاؤں اور تو نے اپنے رسول کے پاس بھی ایسی سواری نہیں رکھی جس پر وہ مجھے سوار کر کے اپنے ساتھ لے جاتا۔ اب میں یہ کر سکتا ہوں کہ مجھ پر جس مسلمان نے جس قدر ظلم زیادتی کی ہے میں اس کو وہ ظلم معاف کرتا ہوں اور میری ایک زمین ہے میں اس کو مسلمانوں کے لیے وقف۔ صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس رات میں کسی نے صدقہ کیا ہے؟ جواب میں کوئی نہ بولا۔ آپ نے پھر پوچھا اور پھر پوچھا تو البا نے اپنا حال بیان
किया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुबारक को तेरा सदका अच्छे तरीके से कबूल हुआ। हज़रत अबू मूसा अशरी को इनके साथियों ने नबी पाक के पास भेजा ताकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवारी तलब करें। वो खुद फरमाते हैं कि मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो मैंने कहा, या नबी अल्लाह, मुझे मेरे साथियों ने भेजा है, वो आपसे अपने लिए सवारी तलब करते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से हुए और कसम खाकर फरमाया कि खुदा की कसम, हम तुमको सवारी न देंगे और ना मेरे पास सवारी है कि हम तुमको दें। मुझे मालूम ना हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने गज़ब में क्यों हैं। मैं इंतहाई गम की हालत में वापस अपने के पास आ गया और उनको सारा किस्सा सुना दिया। इस वक्त वाक़े पर ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि इतने में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माले गनीमत के ऊँट आ गए और थोड़ी देर में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद बिलाल हबशी आवाज़ दे रहे थे कि अब्दुल्ला बिन कैस यानी अबू मूसा अशरी कहाँ है। मैंने कहा, मैं इधर हूँ। वो फरमाने लगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ, वो आपको बुला रहे हैं। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया तो आपने मुझे 6 ऊँट दे दिया। इसके बाद हमें ख्याल आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी ना देने की कसम खाई थी। कहीं ऐसा ना हो कि ये ऊँट हमारे लिए नामुबारक साबित हो जाए। हम फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कसम का तज़किरा किया। आपने फरमाया, तुमको सवारी मैंने नहीं दी बल्कि अल्लाह ताला ने दी है, और हम जब कसम खाते हैं और बाद में मालूम हो जाए कि इसके खिलाफ करना बेहतर है तो हम कसम का कफ़ारा अदा करते हैं और वो बेहतर काम कर देते हैं। इन्हें हजरात के बारे में कुरान अजीम की ये आयत उतरी है और इन लोगों ने कुछ गुनाह है कि जब वो तेरे पास आए कि तू इन्हें सवारी दे, तूने कहा कि मेरे पास कोई चीज़ नहीं कि तुम्हें इस पर सवार कर दूं, तो वो लौट गए और इस गम से इनके पास खर्च मौजूद नहीं था। इनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सुबहान अल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत ने सहाबा के दिलों में इश्क़ इलाही का वो नशा पैदा किया था जिसकी मिसाल किसी कौम और मिल्लत की तारीख में मौजूद नहीं। मस्तती और मुकद्दर वाले सहाबा को देखो, जानो माल सब कुछ खुदा के रास्ते में लुटाने को तैयार हैं और सख्त से सख्त कुर्बानी के वक्त बड़े वलवले और इश्तियाक से आगे बढ़ते हैं। जिनको मकदूर नहीं, वो इस गम में रो रो के जान खोई लेते हैं कि हम में से इतनी इस्तात क्यों ना हुई कि इस महबूब हकीकी की राह में कुर्बान होने के लिए अपने को पेश कर सकते। गज़वा तबूक के ये वो नादरा मुखलसीन थे जिनको अल्लाह ताला ने इस्तात ना होने की वजह से माजूर करार दिया। इस तरह कुरान अजीम ने ज़ोफ़ा और बूढ़े हजरात को भी माजूर करार दिया था और इसी तरह अल्लाह ताला ने बीमारों और मरीज़ों को भी माजूर करार दिया। सूरह तौबा की आयत नंबर 51 इसी किस्म के लोगों के बारे में उतरी है जिसकी तफसीर अल्लामा उस्मानी इस तरह करते हैं। झूठे अज़र करने वालों के बाद सच्चे माजूरीन का बयान फरमाते हैं। हासिल ये है कि अज़र कभी तो शख्सी तौर पर लाजिम ज़ात होता है, मसलन बुढ़ापे की कमज़ोरी जो आदतन किसी तरह आदमी से जुदा नहीं हो सकती, और कभी आर्जी होता है। फिर आर्जी या बदनी है जैसे बीमारी वगैरह, या माली जैसे अफलास, फ़क़दान, असबाब सफ़र। अलामा मज़ीद लिखते हैं कि जो लोग वाकई माजूर हैं, अगर इनके दिल साफ़ हों और खुदा रसूल के साथ ठीक ठीक मामला रखें, मसलन खुद ना जा सकते हों तो जाने वालों की हिम्मतें पस्त ना करें बल्कि अपने मकदूर के मुताबिक नेकी करने और इखलास का सबूत देने के लिए मुस्तैद रहें। इन पर जिहाद की अदम शिरकत से कुछ इल्ज़ाम नहीं। बकिया हिस्सा आने वाली वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।